نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب مکرم نبی محتشم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمہ پر درود و سلام کے گجرے نچھاور کرنے کے بعد آپ کی بارگاہ میں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ ہم نے قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر شروع کیا تھا اور الحمدللہ سورہ فاتحہ اللہ کی رحمت سے مکمل ہوئی، سورہ بقرہ جاری و ساری ہے۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہ بیان کیا تھا کہ سورہ بقرہ کی جو پہلی 5 آیات کریمہ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین اور متقین کی عظمت میں بیان کی، ان کی رفعت اور ان کی شانوں میں بیان کی، اس میں ان کی نشانیاں بیان ہوئیں۔ اگلی جو 2 آیات کریمہ بیان ہوئیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے لیے مخصوص کی، یعنی کفار کی مذمت اس کے اندر بیان کی۔ اب جو آیات کریمہ چل رہی ہے ان آیات کریمہ کے اندر منافقین کا ذکر ہے، منافقین کی مذمت میں یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ جو آج کی آیت کریمہ آیت نمبر 10 ہے اس کے اندر ارشاد فرمایا کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ گروہ چونکہ اس وقت 3 تھے، ایک وہ گروہ تھا کہ جو اسلام کو حق تسلیم کرتا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارکہ پر اس نے بیعت کی، اسلام قبول کیا اور کما حقہ مسلمان ٹھہرا۔ اور دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو اسلام کو حق تسلیم نہیں کرتا تھا، وہ کفر کو حق سمجھتا تھا اور وہ کما حقہ کافر ہو گیا۔ ایک تیسرا گروہ تھا جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کو، جن کی مذمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، وہ منافقین تھے جو نہ تو مسلمان تھے نہ وہ کافر تھے، وہ درمیان والی راہ اختیار کرنا چاہتے تھے۔ جب وہ مسلمانوں کے پاس جاتے تو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، جب وہ کافروں کے پاس جاتے تو کہتے کہ ہم کافر ہیں، اور وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے اور کافروں کے ساتھ بات کرتے تو مسلمانوں کو مذاق اڑاتے اور ان کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ اپنا بہت بڑا نقصان کر بیٹھے ہیں اور ہم بہتر ہیں کہ جو اپنے جان مال کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنے مالوں کو حفاظت کے ساتھ اپنے پاس رکھتے ہیں، اور مسلمانوں کو وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے دل کے اندر یہ مرض تھا کہ نہ تو وہ مسلمان ہو سکے اور نہ وہ کافر ہو سکے، وہ کافروں کو بھی برا سمجھتے رہے، مسلمانوں کو بھی برا سمجھتے رہے اور خود کو اچھا کہتے رہے۔ اس مرض کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مبتلا رکھا اور اس مرض کو اور بڑھایا، یعنی وہ اپنی سرکشی کے اندر بڑھتے ہی چلے گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ مسلمانوں سے بھی جھوٹ بولتے رہے، کفار سے بھی جھوٹ بولتے رہے اور درمیانی راہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ ان کے جھوٹ کا بدلہ یہ نکلا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید ان کو سنائی۔ جو پچھلی آیت کریمہ کے اندر بیان ہوا تھا جو کفار کے لیے تھا، اس کے اندر فرمایا تھا عذاب عظیم، بڑا عذاب۔ ان کا عذاب بڑا تو ہے ہی ہے، مگر اس بڑے عذاب کے ساتھ فرمایا دردناک عذاب بھی ہے ان کے لیے۔ اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ ارشاد فرماتی ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ اصل میں جو فساد ہے وہ حق کو تسلیم نہ کرنا اور حق کے خلاف بغاوت کرنا اور حق پرستوں کا مذاق اڑانا، یہ فساد فی الارض کے زمرے میں آتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے تھے، اس رب کی طرف کہ جو رب تمام نعمتیں عطا فرماتا ہے، پیدا کرنے والا بھی ہے، جوانی دینے والا بھی ہے، زندگی دینے والا بھی ہے، موت دینے والا بھی ہے، تمام نعمتیں دینے والی وہ ذات، اس ذات کی طرف، اس رب کی طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام بلاتے۔ اور یہ لوگ
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی مذاق اڑاتے اور مسلمانوں کے بھی مذاق اڑاتے اور حق پرستوں کا مذاق اڑاتے اور بغاوت کرتے، اور بغاوت اور حق کے خلاف چلنا یہی اصل میں فساد فی الارض ہے۔ اگلی آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ حق بات کو تسلیم نہ کرنا، اسلام کے خلاف بغاوت کرنا، حق پرستوں کا مذاق اڑانا، یہ ایک فساد فی الارض کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کریمہ لوگوں کو اس وحدہ لا شریک طرف دعوت دی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جو تمام نعمتیں عطا فرماتی، جو زندگی کا بھی مالک ہے، جو موت کا بھی مالک ہے، جوانی بھی وہ عطا فرماتا ہے اور تمام نعمتیں وہ عطا فرماتا ہے، حق کی طرف بلاتے ہیں۔ حق والوں کا مذاق اڑانا، ان کے خلاف بغاوت کرنا، یہ فساد فی الارض کے زمرے میں تھا، اور الٹا یہ کہتے تھے کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی اصلاح یہ کس کو سمجھتے تھے؟ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان اپنا جان مال لٹا کر یہ اصلاح نہیں کر رہے بلکہ یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، اور ہم نے اپنی جانوں کو بھی محفوظ رکھا، اپنے مال بھی محفوظ رکھے اور اپنی تجارتوں کو بھی محفوظ رکھا، تو ہم اصلاح پر ہیں۔ اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار سن لو کہ انہم هم المفسدون، یہی فسادی لوگ ہیں، ولکن لا یشعرون، مگر ان کو پتہ ہی نہیں، ان کو شعور ہی نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور یہ کیا کر بیٹھے ہیں، اپنا کتنا بڑا نقصان کر بیٹھے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑا کر یہ اپنا کتنا بڑا نقصان کر بیٹھے ہیں۔ اگلی آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ سن لو یہی بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں۔ یہ وہ طبقہ تھا کہ جب مسلمانوں کے پاس آتا تو یہ جھوٹ موٹ کا مسلمان بنتا، کافروں کے پاس جاتا تو جھوٹ موٹ کا کافر بنتا اور درمیانی راہ اختیار کرتا تھا۔ اور جب ان سے یہ کہا گیا کہ تم اور مسلمانوں کی طرح سچے پکے مسلمان کیوں نہیں بن جاتے، کہ جنہوں نے حق پر لبیک کہا اور اپنی جان مال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سپرد کی، تو آگے سے ان کا جو جواب تھا وہ کہتے تھے کہ ہم کوئی بیوقوف تھوڑی ہیں، وہ تو بیوقوف ہیں کہ جنہوں نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آواز پر ہجرت بھی کی، اپنی تجارتوں کو بھی چھوڑا، اپنا جان بھی لٹا دیا، اپنے مال بھی لٹا دیا اور اپنی اولادوں کو بھی داؤ پر لگا دیا، وہ تو بیوقوف ہیں، اور ہم تو بیوقوفی کرنے والے نہیں، ہم تو ایسے نہیں کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سن لو اصل میں یہ بیوقوف ہیں، چونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اپنا کتنا بڑا نقصان کر بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ مسلمانوں نے اپنا جان مال کے بدلے میں جنت کو خرید لیا ہے، وہ جنت کی ابدی نعمتوں کے حقدار بن چکے ہیں، اور یہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کے حقدار بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کو اس بات کا علم نہیں، ان کو شعور نہیں اس بات کا، یہ جانتے ہی نہیں کہ یہ اپنا کتنا بڑا نقصان کر بیٹھے ہیں۔ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، فرمایا کہ سن لو کہ یہی بیوقوف ہیں اور ان کو پتہ نہیں، اپنی بیوقوفی کے بارے میں علم نہیں، مسلمانوں کو بیوقوف کہتے چلے جا رہے ہیں، حقیقت میں یہ خود بیوقوف ہیں، ان کا رب، ان کا مالک و خالق ان کو بیوقوف کہہ رہا ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ بیوقوف گردان رہی ہے، وہ کتنے بڑے بیوقوف ہوں گے اور کتنا بڑا اپنا نقصان کرتے جا رہے ہیں کہ مسلمان تو ابدی نعمتوں کے حقدار بن گئے اور یہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کے حقدار بنتے جا رہے ہیں، اور پھر بھی اپنے تائیں خوش ہو رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کرتے جا رہے ہیں۔